وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد اور بے شمار مرتبہ کروڑہا مرتبہ درود و سلام کے نذرانے اور عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کا جمعہ الحمدللہ شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے اور اللہ پاک کی بے حد و بے حساب کرم نوازی ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں اور ایک ولی کامل کے آستانے اور اس کے قرب میں ہمیں جمعہ کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اوپر موضوع اس نسبت سے جاری تھا کہ مولا کائنات حضرت سیدنا تاجدار ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے کچھ بیان ہو رہا تھا، تو آج جہاں سے سلسلہ چھوٹا تھا اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے میں جب پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کر رہا تھا تو شام کو جب میں گھر میں گیا تو میرے پاس حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب جو آپ نے مدون فرمائی جامع الصغیر، جو اپنے ترتیب کے لحاظ سے اور اپنی ایتھینٹسٹی اور تحقیق کے لحاظ سے بڑی لاجواب کتاب ہے حدیث میں، اور علماء کرام جس طرح سیاستہ کی احادیث کے قائل ہیں اسی طرح حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں آپ کی تحقیق کے بھی قائل ہیں، اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، خاص طور پہ ہمارے اہل سنت، اہل دیوبند، اہل حدیث وغیرہ، ان میں سے عالم کی ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک وہ تخصص دورہ حدیث کی کتاب دورہ حدیث میں اپنی تعلیم کو مکمل حدیث کا نہ کر سکے، اور اس میں جو درس نظامی کا کورس ہے اس میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر جلالین شریف کا نصاب میں آپ کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جب تک اس کا امتحان نہ دے عالم بن ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اتنے بڑی ہستی اور اتنے بڑے محدث، مفسر اور تاریخ دان، فلسفی، حتیٰ کہ سائنسدان حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بڑی ہی منفرد ہستی ہے۔ آپ کو 13 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے جاگتے ہوئے اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا یہ فرمان خود آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے عالم خواب میں کتنی مرتبہ مجھے زیارت ہوئی اس کا تو شمار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حالت بیداری میں نے 13 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔
تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کہ انعام کس جماعت پر ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم چلا۔ صراط کا معنی راستہ اور اہدنا کا معنی ہے دکھا بھی دے چلا بھی دے، دکھا بھی دے چلا بھی دے۔ المستقیم جو استقامت والا ہے، ادھر ادھر نہ ہو، سیدھا تیری بارگاہ میں پہنچا دے۔ اور اس سے آگے خود اللہ پاک تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب صراط مستقیم کا تعارف اگلی آیت میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ راستہ وہ ہے جس پر جو چلا اس پر تو نے انعام فرمایا، اور ہمیں وہی راستہ چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ اب اس جماعت جو انعام یافتہ بندے ہیں، اب اللہ پاک ان کا تعارف فرماتا ہے۔ اب ایک ایک میں بات آپ کی خدمت میں کھول کر عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی ہماری تمنا کہ صراط مستقیم چلا، پھر اللہ پاک فرماتے صراط مستقیم کون ہے، پھر فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ نے ان لوگوں کو چلایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یا جو صراط مستقیم پہ چلا اللہ نے اس پر انعام فرمایا۔ یعنی راستہ ایک ہے، وہ راستہ ایسا ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے اللہ پاک اس راستے پہ آنے پر اس کو پروٹوکول عطا فرماتا ہے، اس پر رحمت نچھاور کرتا ہے، اپنی رحمت اس پر تمام فرماتا ہے، اپنے راستے ملنے کے قرب کے اس بندے پر انعام کرنے پر اس پر ایسا انعام ہوتا ہے کہ رب اپنے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ اب وہ انعام والی جماعت کون ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ اب اللہ پاک پھر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے تینوں جواب قرآن پاک میں سے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ جب ہمیں ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے تو پھر حدیث کو بعد میں ہم تلاش کرتے ہیں، جو چیز قرآن اشارہ کرے ہمیں نہ ملے حدیث کی طرف جاتے ہیں، حدیث میں نہ ملے پھر اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، مگر یہاں تو سارا کچھ خود اللہ قرآن میں کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ اب پھر سمجھ لیجئے، ہم چاہتے ہیں دعا کریں مولا صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط مستقیم وہ جس پر جو چلتا ہے تو اس پر انعام فرماتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلے وہ تیرا انعام یافتہ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ کون ہے؟ اب آئیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ جماعت، یہی وہ گروہ، یہی وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ کون؟ من النبیین، پہلا جو گروہ جو جماعت جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام پہلی جماعت جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ من النبیین انبیاء والصدیقین، پھر صدیقین کی جماعت۔ یہاں صدیق نہیں کہا، یہ غور کیجئے گا، ایک صدیق نہیں کہا، صدیقین کہا۔ مقصد یہ ہے کہ صدیقین کی بھی جماعت ہے،
یہ ایک یا دو کا لفظ نہیں فرمایا، نہ واحد کا ہے نہ تثنیہ کا ہے، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ نبیین کا ذکر فرمایا تو سارے انبیاء مراد ہیں، صدیقین کا ذکر فرمایا تو سارے صدیقین مراد ہیں، والشہداء سارے شہید، والصالحین قیامت تک ہر اللہ کا ولی، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اب توجہ ہے، انبیاء کا درجہ سب سے بلند انعام یافتہ۔ اب جو صدیقین کی جماعت ہے میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ جامع الصغیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا میں 3 صدیق بنائے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے صدیق ہیں؟ 3 صدیق۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف ہو، یا رسول اللہ وہ 3 صدیق جو اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا صدیق تو وہ ہے، توجہ کیجئے گا، پہلا صدیق تو وہ ہے کہ جب فرعون نے آگ کو بھڑکا کے ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ اس آگ میں پھینک دیا، فرعون نے کہا دیکھو جو مجھے نہیں مانتا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ دودھ پیتا بچہ فرعون نے آگ میں پھینک دیا۔ اب فرعون اس ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنے بیٹے کا حشر دیکھ لیا، اب تو اگر مجھے خدا نہ مانی تو میں تجھے بھی آگ میں پھینک دوں گا۔ اب بچہ آگ میں ہے، ادھر دنیا دیکھ رہی ہے، فرعون کا دربار دیکھ رہا ہے کہ وہ آگ میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگ میں گیا اللہ پاک نے اس بچے کے لیے دہکتے انگارے پھولوں کی سیج بنا دی۔ وہ شیر خوار بچہ آگ میں بول پڑا، اپنی ماں سے کہا ماں اگر یہ تجھے آگ میں پھینکنا چاہتا ہے تو آ جا، اللہ کی قسم یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے، یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا صدیق وہ بچہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ دوسرا صدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک جماعت تبلیغ کے لیے گئی، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہ تبلیغ کے لیے گئے تو علاقے کے لوگ ان کو مارنے کے لیے تلواریں لے کر باہر آ گئے، تو ایک آدمی اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے بکریوں کو چھوڑا اور آ کے اس لشکر سے لڑ پڑا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اس نے کہا کہ اے قوم یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تم سے مال نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی تمہاری حمایت نہیں مانگتے، یہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ اکیلا اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس بندے کو مار دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر کہا گیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُونِي مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری قوم کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے جیسے محبوب رب کو چھوڑ کر جھوٹے شیطان کی پیروکار بن گئی ہے۔ کلمہ حق ایک نے بلند کیا، رب نے اس کو وہ اجر عطا فرمایا کہ اس کو جنت میں پہنچا کر جنت کے باغ میں پہنچا دیا۔ وہ جنت میں پہنچا کر کہتا ہے کہ کاش رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجتا، میں اپنی قوم کو بتاتا تو صحیح کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا تاریخ میں صدیق وہ بندہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا صدیق کون ہے؟
توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت، جب آپ کی محبت میں آپ تبسم فرماتے تو چہرے کی رنگت گلابی ہو جاتی، تبسم فرماتے میرے آقا کے دہن مبارک سے نور پلٹ پلٹ کر نکلتا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا مسرور اور انبساط کی کیفیت میں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر صحابہ کو فرمایا صحابہ وہ دیکھو۔ صحابہ نے نظریں اٹھا کر جب مسجد نبوی کے آتے ہوئے اس ہستی پر نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ اور کوئی نہیں، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد نبوی میں خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ پہلے 2 صدیقوں سے افضل میری امت کا یہ صدیق میرا علی سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے صدیق۔ حضرت یہاں پر ایک شاید کسی کو سمجھنے میں مغالطہ ہو، صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا ہے، جو صدیقیت کا درجہ ہے اس پر حضرت مولا کائنات فائز ہیں، اور صدیقوں کے امام مولا کائنات ہیں۔ ساری جماعت صدیقین سارے مقتدی ہیں، سب کا امام مولا کائنات کی ذات ہے۔ قرآن پاک سے اللہ پاک کے حبیب پاک نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، اور سنیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے 2 لقب عطا فرمائے۔ پہلا لقب تھا عتیق، پھر جب میرے آقا کریم کو معراج عطا ہوا تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر میرے آقا سے ملاقات کے پوچھے، آپ نے ابو جہل کے سامنے جب ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر یہ بتا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے چلا بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر لامکان کی سیر کی، پھر لامکان سے واپس آیا، ہزاروں سال گزارے، واپس آیا، دیر کتنی ہوئی، بستر کی گرمی بھی ابھی برقرار تھی اور وضو کا پانی بھی محو حرکت تھا۔ تو اے ابو بکر یہ کہا یہ کہے یہ بتا کہ یہ دعویٰ اگر کوئی کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل مجھے بتا تو صحیح یہ دعویٰ ہے کس کا؟ کہنے لگے تیرے یار محمد عربی کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے آقا نے دعویٰ کیا ہے نادان سن تو یہ تو ہزاروں سال کی بات ہے، صدیوں کی بات ہے، میرا محبوب اگر کہے کہ میں لاکھوں کروڑوں سال گزار کے آیا ہوں تب بھی میرے آقا کی بات سچی ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو جب یہ بات خبر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچ کہتا ہے۔ یہ ان کی تصدیق کرنے پر صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی دوست کو پتہ چلے میڈیا پہ یا کہیں پہ۔ اس کے علاوہ اگر صدیقیت کا جو رتبہ ہے، جو صدیق کے مقام کے امام پر فائز ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان کہ 3 صدیق اللہ نے دنیا میں نازل فرمائے، 3 صدیقین کو مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک فرعون کی امت میں وہ بچہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی جس کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا، پھر میرے آقا نے فرمایا میرا صدیق ان سارے صدیقوں سے افضل ہے۔ تو کون ہے؟ اشارہ فرمایا میرا صدیق مولا کائنات ہے، علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے۔ عزیزان گرامی، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو 5ویں خصوصیت مولا کائنات کی ذکر فرما رہے تھے، فرمایا کہ 4 خصوصیات کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک پر گزر چکا ہے۔ 5ویں خصوصیت مولا کائنات کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا خمیر وجود مصطفیٰ سے بنایا۔ میرے آقا کا نور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی صورت میں ظاہر ہوا، اور رب کریم نے جب میرے آقا کو ابتر کہنا شروع کیا، آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وصال ہوا، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، حضرت قاسم جب ان کا وصال ہو گیا کہ کوئی بیٹا نہ بچتا، تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان محمد ابتر، کہ بے شک محمد مصطفیٰ ابتر ہو گئے۔ عربی میں ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ جائے، جس کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہ ہو، جس کی اولاد منقطع ہو جائے، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ اور ویسے ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا پیچھے والا حصہ جیسے تم ہوتے وہ کٹ جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، نہ نام لینے والا ہے، نہ اولاد ہے، اولاد نہیں، نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اعطینا، عطا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے، عطا، اور ایتینا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ جناب مجھے آپ قلم دے دیں، میں جیب میں ہاتھ ڈال کے قلم نکال کے اس کو دے دوں، تو یہ ہے ایتینا، یعنی کہ اس کو دے دینا۔ اور اگر جب کوئی میرا پیارا آ جائے جس پر میرا دل فدا ہو، جو مجھے محبوب ہو، جس پر میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہوں، جب وہ آئے تو مجھے جو کچھ بھی میرے پاس ہو میں اس پر عطا کی، اس پر نچھاور کر دوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، یعنی حد سے بڑھ کر دینا، حد کی گنجائش نہ رکھنا، لیمٹ کی گنجائش نہ رکھنا، ان لیمیٹڈ عطا کرنا، مانگنے سے بڑھ کر اس کو عطا کر دینا، اس کا لفظ ہے عطا کرنا۔ رب فرماتا ہے محبوب تو نے مانگا نہیں ہے، لیکن رب تجھے دینے پر تیار ہے۔ رب جو دے رہا ہے، اب دیکھیے اگر دنیا دار سے کوئی دنیا دار عطا کرے، مثلا ایک بھکاری اگر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے، وہ بھکاری کو 10 روپے عطا کرتا ہے، تو بھکاری 10 روپے کو دیکھے گا، کبھی اس کے محل کو دیکھے گا تو کہے گا یہ 10 روپے اپنے پاس رکھ، میں تو سمجھ رہا تھا جتنا تیرا مرتبہ ہے، جتنی تیری حیثیت ہے، جتنا تیرا مقام ہے، تو اپنے مقام کے مطابق عطا کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اپنا مقام تو دیکھ، اور کہاں فقیر کو 10 روپے کی خیرات؟ تو فقیر اگر کہیں جائے مانگے بھی نہ، تو آگے بندہ پوچھے کہ تیری حاجت کیا ہے، وہ کہے کہ مجھے تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہے، تو سخی کہے اس کو رقم بھی دو، اس کو آٹا بھی دو، اس کی سواری نہیں ہے اس کو سواری بھی دو، اس کا گھر نہیں ہے گھر بھی دو۔ جو مانگا تھا وہ تو مانگا، اس کے علاوہ جو کچھ ملا وہ عطا کے ذریعے ملا، اس کو عطا کہتے ہیں۔ محبوب تو نے مانگا نہیں ہے، دینے والا رب ہے، رب کی طاقت کا کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اب رب تجھے اپنے محبوب کو تجھے دینا چاہتا ہے، محبوب تو نہ کہے، لیکن رب جانتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، رب بن مانگے تجھے عطا کرنا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اب اولاد کا تانا تھا،
اس کا معنی خیر کثیر اپنی جگہ پر صحیح، ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، یہ معنی بھی صحیح۔ محبوب ہم نے آپ کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی، معنی صحیح۔ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، معنی صحیح۔ لیکن دوستو اللہ پاک دے اولاد رہا ہے، اولاد کے تانے پر پوری سورت نازل فرمائی۔ کہاں اولاد، کہاں تطبیق حوض کوثر کی؟ اگر کسی کا سائیکل چوری ہو جائے، وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہے کہ مجھے سائیکل دلا دیں، میں کہوں نا سائیکل نہیں ہے جوتے لے لو، وہ کہے گا ضرورت مجھے سائیکل کی، آپ جوتے دے رہے ہیں۔ کوئی آئے مجھے کہے کہ میں بھوکا پیاسا ہوں کہ مجھے کوئی کھانا کھلا دو، میں کہوں کھانا نہیں ہے لیکن ایک سوٹ کپڑوں کا یہ پہن لو، وہ کہے گا ضرورت مجھے کھانے کی ہے، مجھے کپڑوں کی حاجت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں محبوب کو تانا مل رہا ہے اولاد نہ ہونے کا۔ اب رب کہے محبوب میں تجھے حوض کوثر دے رہا ہوں، ہم تو کہیں گے بات صحیح ہے۔ محبوب کو خیر کثیر دے رہا ہوں، ہم کہنے کے بات صحیح ہے، لیکن رب کہنا کیا چاہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب کو حوض کوثر پہلے دے دیا تھا، خیر کثیر تجھے عطا نہیں کی، بلکہ خیر کثیر کا مالک تجھے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ ہم تجھے اپنی جناب سے فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی تیری جھولی میں اولاد کی صورت میں عطا کر رہے ہیں، اور یہ کوثر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہستی ہے۔ جس ذات کو اللہ نے کوثر کہا اس سے ایسے چشمے پھوٹے، دنیا میں ہر ایک کی نسل ختم ہو سکتی ہے لیکن سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کی نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ انا اعطیناک الکوثر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت سیدہ کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اولاد ہیں کہ جن کو آقا نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی۔ سنو حدیث پاک، بخاری کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ فاطمہ، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من ابغضها، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقد ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ من ابغضنی، جس نے مجھے ناراض کیا، فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ فاطمۃ الزہرا کی ناراضگی، میرے آقا رسول اللہ کی ناراضگی، میرے آقا رسول اللہ کریم کی ناراضگی، خود رب قادر کی ناراضگی۔ اس لیے فاطمہ راضی تو اللہ کا رسول راضی، اللہ کا محبوب راضی تو خود خدا راضی۔ اسی لیے تو منبر پہ چڑھ کے میرے آقا نہیں فرماتے رہے لوگوں میں تمہیں اللہ کے اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک سوال میں ضمناً عرض کرتا چلوں، ایک بات، کئی دوستوں کو شاید یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو، بعض تبصرے بھی میرے طرف پہنچتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، اب جمعہ پر کوئی اور خطاب ہوتا نہیں ہے، فقط ایک ہی خطاب آ رہا ہے اور کوئی خطاب نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں مجھے کسی نے فون پر میرے ساتھ یہ کلام کیا کہ جناب آپ کچھ زیادہ اہل بیت کرام کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے تو میں نے محبت سے بات کی، ول پیچھے ارشو لتھا چوں کتاباں پنجواں لتھا دگا، چوں کتابیں کچھ نہ کیتا سدھا کیتا دگا۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی عالم لاؤ میرے سامنے بٹھا دو، میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا کوئی مفتی لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ،
میں اس کے سامنے اپنا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے اپنی محبت کو اہل بیت کی محبت کہا، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میرے آقا نے امام حسن مجتبی کی محبت کو، امام حسین علیہ السلام کی محبت کو، مولا کائنات کی محبت کو، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کی محبت کو رب کریم کی محبت کہا۔ لوگوں، رب کی محبت چاہتے ہو تو میرے آقا کا فرمان سنو، آؤ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے اہل بیت راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک بات مجھے جواب دے دو، ہم ممبر پر چپ کی زبان کو اپنی چپ کا تالا لگا کے بیٹھے ہیں۔ ممبر پر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بات ادھر کی ادھر ہو۔ چلو جس طرح معاملہ چلا رہا ہے سر جھکا کے، ہر کوئی قیامت کے روز اپنے جواب خود دے گا۔ لیکن ایک بات تو مجھے بتاؤ کہ جب یہ چشمہ ہے، اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ چشمہ نہیں قلم ہے، تو مجھے بتاؤ جواب تو دینا پڑے گا کہ بھائی جان اس کی دیکھیں، یہ اس کی ٹانگیں ہیں، یہ اس کے یہ کانوں پہ بیٹھتی ہے، ناک سے چمٹتی ہے، اس کو اینک کہتے ہیں۔ وہ کہے نہیں، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ چشمہ نہیں قلم ہے، تو میرے دوست پھر جواب بھی دینا پڑے گا۔ میڈیا پہ بات نہ آتی، ممبروں سے بات نہ چلتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ آپ یہ کہتے ہو مولا کائنات کا مقابلہ بھی ہو، جنتی بھی ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ آقا کریم کی گستاخی کرنے والا جہنمی، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں لوگوں جس طرح تمہاری جان کا مالک میں ہوں، تمہارے مال کا مالک میں ہوں، اسی طرح تمہاری جان، تمہارے مال کا مالک میرا علی ہے۔ کس صحابی نے انکار کیا؟ جس نے انکار کیا اس نے تلوار اٹھائی، جس نے تلوار اٹھائی اس نے رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی، اور جس نے میرے آقا کے خلاف ورزی کی، ہم اس کے نعرے نہیں لگا سکتے، ہمارا دل نہیں کرتا، ہم اس کے عرس نہیں بنا سکتے، ہمارا دل نہیں کرتا، ہم تلوار اٹھانے والے کو بھی راضی اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم مولا کائنات کے قدموں میں جھکنے والے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ بات سمجھو اصول کی۔ اگر کوئی شخص مجھے برا بلا کہے، میرا سچا مرید، میرا پیر بھائی وہ سنتا رہے، تو مجھے آپ ایمان سے بتاؤ کہ وہ سچا مرید ہے یا منافق ہے؟ خود بتاؤ یارو۔ عمل کو بعد میں دیکھا جائے گا، عمل بعد میں، پہلے آواز بلند کرنے والے کو دیکھا جائے گا کہ کس کو اپنے مرشد کی، اپنے باپ کی، اپنے آبا و اجداد کی غیرت کس کو ہے۔ اور مولا کائنات ساری امت کا پیر ہے، مولا کائنات ساری امت کا مرشد برحق ہے۔ سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سارے سلسلوں کا امام مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور امام کے ساتھ جو لڑے، امام کے ساتھ جو گریبان پکڑے، امام کے سر سے تو تاج کھینچ کے نیچے کرے، امام کی اولاد کو جو ذبح کرے، امام کی اولاد کے ساتھ وہ نہ کرے جو کافر یہودی کرتے ہیں، پانی بند، راستے بند، سوشل بائیکاٹ، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو کربلا میں پیاسا رلایا گیا، تو وہ بھی راضی اللہ، قاتل بھی راضی اللہ، مقتول بھی راضی اللہ۔ یہ ایمان والا گوارا نہیں کر سکتا، منافق کو سلام کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ پھر مجھے بتاؤ، کوئی عالم دین، کوئی مفتی میرے سامنے بیٹھ جائے، یہ دعویٰ کر کے دکھائے 90 سال تک، تقریباً 100 سال تک مسجدوں کے منبر پہ جو جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے میں مولا کائنات پر لعنت کون کرتا رہا؟
مولا کائنات کو کفر بکتا کون رہا؟ مولا کائنات کی ذات کو ہم تو کہتے ہیں نا یہ واحد پورے صحابہ میں. آپ کسی صحابی کو کرم اللہ کہہ کے دکھائیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں کہتے ہو مولا کائنات کی ذات کو؟ اس لیے سنیں، بڑی کڑوی بات ہے، کڑوی بات ہے، دل کو بھی لگتی ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے ممبر خاموش تھے، ہمارے ممبروں سے یہ بات. آج یہی مسجد کے ممبر کیوں ہم سے علی علی کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ زبان علی کا ہے، صدیاں علی کی ہے. آنے والا ہر لمحہ مولا کائنات کی شان پر ہے. اس لیے کہ امام مہدی علی کا جگر گوشہ، علی کا تارا، علی کے نور عین حضرت سیدنا امام مہدی کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر میرے آقا کے نواسے کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوگا. اٹھائیے مشکات شریف، اٹھائیے حدیث. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے ان کا نزول ہوگا تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا 80 سال تک، 90 سال تک مولا کائنات کا جب منبر پر نام لیا جاتا تو کیا کہا جاتا؟ علی المرتضی نقل کفر کفر نباشد سود اللہ وجہہ. کہا جاتا اللہ ان کا چہرہ کالا کرے، سیاہ کرے. تو عاشقوں سے یہ بات یہ برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے سود اللہ کہا. عاشقوں نے، ایمان والوں نے کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کا چہرہ اتنا نور کرے کہ ان کے چہرے سے نور برستا رہے. یہ ممبر پر یہ حقیقتیں ہیں. آج جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے لگے کوئی پوچھنے والا نہیں. مولا کائنات کا گھر اکیلا ممبر پر 100 سال تک آپ کو گالیاں بکتے رہے. اور پھر ایک روایت اور بھی چلی کہ جمعے کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یارو سارا خطبہ مولا کائنات کو گالیاں دینے پر، بکنے پر، مولا کائنات کی ذات کی گستاخی کرنے پر ہے، اس لیے انہوں نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا. تو حاکم وقت نے، امیر شام نے حکم دیا کہ سنو، اب جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوگا. یعنی نہ دین کا احترام، نہ اسلام کی شریعت کا پاس، نہ میرے رسول اللہ کی شریعت کا پاس. تو جب یہ عالم ہو، ان لوگوں کو مولا کائنات کے مقابلے میں جب بے خطا بے ریا کا نعرہ لگے تو ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا، منافق ضرور برداشت کر سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم کسی صحابہ میں، ان کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں سمجھتے. اہل بدر کا سب صحابہ میں بلند مرتبہ. اہل بدر کون ہیں؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، 313 اللہ کے محبوب کے غلام، 313 سپاہی. میرے آقا نے فرمایا جنگ بدر ہو گئی، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس چھڑی ہے، ہر کوئی اپنی اللہ کی رضا کی خاطر ہزاروں کے لشکر سے لڑ پڑے. رمضان المبارک کی ڈیٹ تھی، 18-19 رمضان مبارک. تو جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب یہ جتنے تیرے غلام بدری صحابی ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کو رب کی طرف سے خوشخبری سنا دے. بدری صحابہ 313 صحابہ کو اللہ پاک کے محبوب نے خوشخبری سنائی. پوری سیاستہ کی حدیث اس کی گواہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو تیرے ساتھ 313 بدری صحابی لڑے، میرے مصطفیٰ ان کو فرما دے افعلوا ما شئتم انتم الطلقاء. اے بدر کے سپاہیوں،
رب فرماتا ہے کہ آج کے بعد اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ افعلوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو چاہے کرو، اللہ نے تم پر ہر شے معاف کر دی ہے۔ جن کو رب نے یہ کہا ہے افعلوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، تم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ رب نے تم پر ہر حال میں جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات آگے ہے۔ فتح مکہ ہو رہا تھا، فتح مکہ کی تیاری خفیہ ہو رہی تھی۔ بس اس بات کو سن لیں اس کے بعد، کیونکہ بدری صحابی کی بات بتا رہا ہوں۔ فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی خفیہ طریقے سے، سیکریٹ طریقے سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا خفیہ طریقے سے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر ایک عورت کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ مکے میں ابو سفیان کو دے دینا۔ وہ خط میں کیا تھا؟ خط میں تھا کہ ابو سفیان، میں تجھے مطلع کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں آ کر جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا حملہ کریں گے کہ فتح مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تم نے جو تیاری کرنی ہو کر لو، بعد میں نہ کہنا کہ مجھے خبر نہیں تھی۔ آپ خود سوچیں، یہ فوجی راز بغاوت تھا، اس کی سزا موت تھی۔ میرے آقا نے سختی سے کہا کسی کو بات باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جتنا خفیہ رکھو، رازداری رکھنی ہے۔ لیکن صحابی نے حضور کا حکم توڑا، حضور کے حکم کی نافرمانی کی، خط لکھا، خط لکھ کر عورت کے حوالے کیا۔ عورت تیز گھوڑے پر بیٹھ کر مکے روانہ ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فلاں پہاڑ کے درمیان ایک عورت جا رہی ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے مکے والوں کو مطلع کرنے کے لیے، آپ اس عورت کو رکوا کر اس کا خط واپس لے لیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، علی جاؤ فلاں جگہ پر عورت جا رہی ہے، اس سے خط لے کے آؤ۔ مولا کائنات وہاں پہنچے، عورت کو پکڑ لیا اور کہا ہے بدبخت عورت، وہ خط مجھے دے۔ عورت نے کہا، اس نے اپنے جسم میں چھپایا ہوا تھا، عورت نے کہا میرا سامان پڑا ہے، تلاشی لے لو، میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اللہ کی قسم، میرے محبوب نے جو کچھ فرمایا، زمین ادھر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، تو نے اگر خط نہ دیا تو میں تجھے اس جگہ سے تیرا خط لے لوں گا جہاں تو نے خط کو چھپایا ہوا ہے۔ عورت ڈر گئی، عورت نے اپنے اندر ہاتھ لے کر وہ خط باہر نکال دیا، خط واپس مدینے میں آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط پڑھا، خط جس صحابی نے لکھا تھا اس کو بلایا، کٹیرے میں صحابی کھڑا ہو گیا۔ سنیے، صحابی کھڑا ہو گیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب تلوار نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کائنات تلوار نکال کے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس باغی کی سزا موت ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا اور اس صحابی کو دیکھا، دیکھ کے افسوس کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ تو نے کیوں کیا؟ اتنی بڑی راز کی بات تو نے کافروں تک پہنچانے کا ارادہ کیوں کیا؟ وہ صحابی رو پڑے، عرض کرے یا رسول اللہ، میرے ایمان پہ شک نہ کریں، جتنے آپ کے صحابہ موجود ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز، کوئی اقارب، کوئی قبیلہ وہاں موجود ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فتح کی خوشخبری دی، مجھے یقین ہے کہ فتح ملے گی، میں ابو سفیان پر احسان کرنا چاہتا تھا، خط لے کر اس کو اطلاع کرنا چاہتا تھا
کہ ابو سفیان تاکہ میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا خیال رکھے۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور میری کوئی آپ کی ذات کو، اسلام کو، دین کے ساتھ کوئی بغاوت کا ارادہ نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ مولا کائنات فرماتے یا رسول اللہ حکم دے اس کی گردن اڑائیں، لیکن چشم فلک نے عجیب تماشا دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی جا میں نے تجھے معاف کیا۔ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا راز، اس کے بعد معافی، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، تمہاری نظر اس خط پر ہے اور مصطفیٰ کی نظر اس پر اس وقت تھی جب یہ بدر میں میرے ساتھ لڑ رہا تھا۔ رب نے پہلے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے افعلوا ما شئتم انتم الطلقاء، اے میرے صحابہ جو بدر میں تھے تم جو چاہے کرو، رب نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو بدری صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ والے صحابی برابر نہیں، صلح حدیبیہ والے بعد میں وہ برابر نہیں۔ فتح مکہ کے دن جو اسلام لائے وہ پہلے صحابہ کے برابر نہیں۔ ناداں تو اس کو برابر کر رہا ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تلوار لے کر جرأت کر کے میدان میں آ گیا۔ تو سوچ تو صحیح تیری نظر کہاں ہے، اپنے ایمان کی طرف جھانک۔ اللہ کی قسم ہم سارے صحابہ کے غلام ہیں، لیکن ہم ان صحابہ کے غلام ہیں جو میرے آقا کے سچے غلام ہیں، جنہوں نے روایتیں گھڑ گھڑ کر ان کی حدیثیں بنائیں، جنہوں نے پیسے دے دے کر ان کی حدیثیں بنائیں۔ حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، روایات جاری ہے۔ آج بھی اگر پرویز مشرف اپنے حق میں خود کتاب لکھوا سکتا ہے تو اس دور میں کون سا مشکل تھا۔ آج بھی اگر چاہے رانا ثناء اللہ اپنے لیے جو لکھوانا چاہے لکھوا سکتا ہے، جس کی چادر چار دیواری پامال کرے کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، یہ تو عارضی حکومت والوں کی دیدہ دلیری ہے، جن کی حکومت 300 سال تک رہی، جو سیاہ و سفید کے مالک تھے، جنہوں نے ہر ایک کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ اگر حدیث من گھڑت بنا لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب تو اعلان کر دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی محبت مانگتا ہوں۔ او امت کہاں گئی؟ میرے آقا نے صحابہ کی محبت نہیں مانگی، میرے آقا نے حکم دیا کہ صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کی عظمت کے قائل، صحابہ کی عزت کرو۔ لیکن جب حسن کی بات آتی ہے، حسین کی بات آتی ہے علیہ السلام، جہاں مولا علی کی بات آتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان کو محبوب رکھ، فاحب من یحبہما، مولا جو ان کو محبوب رکھے میرے اس امتی کو بھی تو محبوب رکھ۔ ہمارا تو واسطہ ہی بچنے کا اہل بیت کی غلامی میں ہے، ان کے ذکر سے، ان کے فکر سے، ان کو سوچنے سے ہماری سوچ باہر نکلے تو ہم کسی کا ذکر کریں۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر سے باہر نہیں نکلتا، جو جس کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ اس کے عشق میں ڈوب کر راحت پا جاتا ہے۔ اس کو باہر کنارے پر آنا، مچھلی کو کہو ذرا باہر اچھی فضا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، وہ کہے گی ناداں باہر کا موسم تو دیکھ، مجھے تو حیات ملی ہے اس میں ڈوب جانے کے لیے۔ تو عشق مولا کائنات وہ سمندر ہے جو عشق کی روح کی مچھلی کو زندہ رکھتا ہے۔
جو اپنی زندگی چاہتا ہے آئے، جو نہیں چاہتا وہ مردود ہو جائے، جائے پہاڑ میں جائے۔ جس نے بخشش کا دریا پہنچانا ہے وہ مولا کائنات کے در پہ آئے۔ ان کے در پہ پہنچ گیا تو حضور کے در کے دروازے کھلے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کھلے ہیں، امام حسن امام حسین کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کی قسم نجات کا راستہ ہی صرف یہی ہے، باقی سب فروعی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا بلال دیکھو تو صحیح، سیدنا بلال مولا امام حسن کو کاندھے پر اٹھاتے تھے، مولا امام حسین کو کاندھے پہ اٹھاتے تھے، پکڑ پکڑ کر اپنی پشت پر سوار کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بلال تو دیوانہ ہو گیا، ارے بچوں کو اٹھا کر کبھی مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا ہے، کبھی نماز میں پکڑ پکڑ کر تو سجدے میں جاتا ہے، امام حسن کو اوپر بٹھاتا ہے، امام حسین کو۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں لوگوں تم نے دیکھا نہیں، نماز ہی وہی ہے جو میرے آقا نے حسن کے ساتھ پڑھی ہے، نماز وہی ہے جو حسین کو پشت میں بٹھا کر میرے آقا نے سجدوں کو لمبا کیا ہے، بلال کی نماز بھی وہی ہے۔ چاہتا ہوں کہ حسن بیٹھے حسین بیٹھے مجھے خدا کا دیدار عطا ہو جائے۔ یہ ہے نسبت کا تعلق، وما علینا الا البلاغ المبین۔